قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من وصف نفسہ بالبقاء وحکم علی الخلق بالفناء صلی علی حبیبک سیدی اہل الاصطفاء وعلی آلہ وصحبہ نجوم الاہتداء۔ اما بعد، معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام سرمایہ اسلاف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے عبقری الشرق، نادرۃ الزمان، محقق، مدقق، محدث، فقیہ، اصولی، متکلم، امام ابو الحسنات محمد عبد الحی لکھنوی فرنگی محلی رحمہ اللہ، متوفی 1304 سنہ ہجریہ، اور آپ کی بعض تالیفات۔ ناظرین، امام عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ کے کیا کہنے۔ امام عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ کی جب ہم زیست کو دیکھتے ہیں، حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں، تو انگشت بدنداں رہ جاتے ہیں کہ آپ نے اتنی کم عمر کے اندر اتنے عظیم کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی 1264 سنہ ہجریہ میں ذوالقعدہ میں، اور وصال آپ کا ہوا 1304 سنہ ہجریہ میں ربیع الاول میں، یعنی آپ کی عمر مبارک 39 سال اور تقریباً 3 ماہ ہے۔ تو اتنی کم عمر کے اندر آپ نے 100 سے زائد کتابیں تالیف فرمائی ہیں، اور ہر فن کے بارے میں آپ کی کتابیں موجود ہیں۔ کوئی فن ایسا نہیں ہے جس فن میں آپ نے اپنے پیچھے سرمایہ نہ چھوڑا ہو۔ حدیث کو دیکھیں، فقہ کو دیکھیں، اصول فقہ کو دیکھیں، تفسیر کو دیکھیں، تصوف کو دیکھیں، رقائق کو دیکھیں، اذکار کو دیکھیں، تاریخ کو دیکھیں، تذکرے کو دیکھیں، عقیدہ و کلام کو دیکھیں، فرائض کو دیکھیں، فرائض یعنی وراثت۔ آپ نے ہر فن کے بارے میں، صرف و نحو کو دیکھیں، منطق و فلسفہ کو دیکھیں، مناظرے کو دیکھیں، ہر فن کے بارے میں آپ نے اپنی عظیم تالیفات کا ایک ذخیرہ چھوڑا ہے جو آپ کے لیے بجا طور پہ سرمایہ افتخار ہے۔ اور یہ صرف تصنیف و تالیف ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے رجال تیار کی ہیں، جو آپ نے افراد سازی کی ہے، جو آپ نے شاگردوں کی ایک بڑی کھیپ تیار کی، دین کے خدام پیدا کیے، وہ ایک الگ آپ کی خدمت۔ تو امام عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ ہر اعتبار سے ہمیں امام نظر آتے ہیں، با کمال نظر آتے ہیں، بے مثال نظر آتے ہیں۔ امام عبد الحی لکھنوی فرنگی محلی رحمہ اللہ ان چند ہستیوں میں سے ہیں کہ جو ظاہر و باطن کے بھی جامع اور معقول و منقول کے بھی جامع۔ ایسی ہستیاں بہت کم ہوتی ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو بعض حضرات ہمیں علم کی بات کر رہا ہوں، جب ہم اہل علم کے اندر دیکھتے ہیں تو بعض حضرات ہمیں علم ظاہر کے اندر آگے نظر آتے ہیں، بعض علم باطن میں آگے نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جو علم ظاہر اور علم باطن دونوں کے جامع ہوں۔ امام عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ علم ظاہر اور علم باطن کے جامع نظر آتے ہیں۔ اسی طرح وہ حضرات بھی کم ہوتے ہیں کہ جو علم ظاہر کے اندر معقول و منقول دونوں کے جامع ہوں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو علوم نقلیہ کے اندر، جنہیں علوم عالیہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر ماہر ہوتے ہیں، اس کے اندر آگے ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو علوم عقلیہ کے اندر، جنہیں علوم عالیہ بھی کہا جاتا ہے، اعلیٰ سے۔ پہلے والا عالیہ ہے عین کے ساتھ، اور یہ اعلیٰ ہے الف ممدودہ، الف مد آ، علوم عالیہ، منطق، فلسفہ وغیرہ۔ تو کچھ لوگ علوم عالیہ کے اندر فلسفے میں، منطق میں، معقولات میں بہت آگے ہوتے ہیں، لیکن علوم نقلیہ میں ان کا وہ پایہ نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں کہ جو علوم نقلیہ اور علوم عقلیہ دونوں کے جامع ہوں، دونوں میں یکساں کمانڈ رکھتے ہوں، دستگاہ رکھتے ہوں۔ امام عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ میں انہی معدود چند ہستیوں میں نظر آتے ہیں کہ جو علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ کے جامع المعقول والمنقول صحیح معنوں میں کہلانے کے مستحق افراد میں سے ایک امام عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ ہیں۔ اور میں پہلے بھی شاہ ولی اللہ صاحب والے پروگرام میں بھی یہ بات عرض کر چکا کہ اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ برِ صغیر پاک و ہند کے علماء کو ریٹ کیا جائے تو ٹاپ آف دا لسٹ میں جن 3 افراد کو رکھوں گا، ان کے اندر ایک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، دوسرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ، تیسرے امام عبد الحی لکھنوی فرنگی محلی رحمہ اللہ۔ یہ تینوں حضرات ہمیں علم ظاہر اور علم باطن کے بھی جامع نظر آتے ہیں۔ یہ تینوں حضرات ہمیں علوم نقلیہ اور علوم عقلیہ کے بھی جامع نظر آتے ہیں، اور یہ تینوں حضرات کثیر
کثیر و تصانیف بھی ہیں، ان کی تالیفات بھی کثرت کے ساتھ ہیں، اور تینوں نے اپنے اپنے زمانے پہ بہت اثر چھوڑا ہے، ان کا بڑا انفلوئنس ہے، بہت سے افراد تیار کیے ہیں، اور ان کے بعد بھی ان کے اثرات ان کے بعد والوں پہ بھی ایک بہت اچھے دیر پا عمدہ نقوش انہوں نے چھوڑے ہیں، معاشرے میں مثبت تبدیلی لے کر آئے ہیں اپنی تصنیفات کے ذریعے بھی، اور اپنے تلامذہ کے ذریعے بھی، اپنے افکار اور اپنی آراء کے ذریعے بھی۔ تو امام عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کو علماء امت نے بھی بڑے اچھے انداز میں، والہانہ انداز میں ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، آپ کے جو معاصرین ہیں انہوں نے بھی، اور آپ کے بعد والوں نے بھی۔ بعد والوں نے تو مانا ہی مانا ہے، خود آپ کے جو معاصرین ہیں ان کے اندر بھی اچھی بھلی تعداد ہے جو آپ کے آگے سر تسلیم خم کرتی نظر آتی ہے۔ بہت بڑے محدث تھے مغرب کے، محدث مغرب حافظ عبدالحی قطانی رحمہ اللہ۔ امام عبدالحی قطانی رحمہ اللہ نے امام عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کے لیے جو الفاظ استعمال کیے، وہ کہتے ہیں کہ یہ خاتمۃ علماء الہند، یہ تو علماء ہند کا خاتمہ ہے، یعنی ہند کے علماء میں علم گویا ان پہ ختم ہو گیا ہے، یہ آخری کڑی ہیں اس کی۔ اور پھر آگے ان کے لیے فرماتے ہیں وَأَكْثَرُهُمْ تَعْلِيفًا وَأَتَمُّهُمْ تَحْرِيرًا وَإِطِّلَاعًا وَإِنصَافًا وَتَوَسُّطًا، کہ یہ علماء ہند کے اندر تالیفات میں سب سے بڑے ہوئے ہیں، اسی طرح تحریر، تنقیح، اطلاع اور توسط و اعتدال، انصاف کے اندر بھی ان سب سے بڑھ کر ہیں۔ اور آگے پھر ان کے بارے میں انہوں نے ایک بات یہ کہی، جب ان کا وصال ہو چکا تھا، جب وہ یہ تحریر لکھ رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ان کا اچھا جانشین بنائے۔ اور آگے اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ ایک تو اس لیے کہ ایک تو میرا نام جو ہے انہی کی مثل ہے، کہ ان کا نام بھی عبدالحی تھا اور میرا نام بھی عبدالحی ہے، یہ عبدالحی لکھنوی ہیں اور یہ عبدالحی قطانی ہے، تو ان کا نام بھی عبدالحی، میرا نام بھی عبدالحی۔ اور دوسرا، میں اکثر افکار میں، رجحانات میں، میلانات میں ان کے ساتھ اتفاق رکھتا ہوں، یعنی جو جیسے ان کے افکار تھے ویسے ہی میرے افکار ہیں، جیسے ان کے رجحانات تھے ویسے ہی میرے رجحانات ہیں، جیسے ان کے میلانات تھے ویسے ہی میرے میلانات ہیں۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ان کا جانشین بنائے اور اچھا جانشین بنائے۔ یعنی امام عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کی جودت طبع کا عالم یہ ہے، اور ان کی شان ایسی ہے کہ امام عبدالحی قطانی رحمہ اللہ ایسے محدث جو خود وسیع الاطلاع، کثیر العلم ہیں، اور خود ان کے اپنے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں میدان علم کے اندر، وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کا جانشین بنائے، یعنی وہ ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، اپنا بزرگ مانتے ہیں، اور اپنے آپ کو ان کا جانشین قرار دے رہے ہیں، ایک طرح سے ان کا نائب قرار دے رہے ہیں، اور وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے ان کا نائب بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان کا جانشین بنائے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں امام زاہد کوثی رحمہ اللہ، بہت بلند پایا محدث فقیہ، ان کے بارے میں الگ سے ہم سرمایہ اسلاف کے ایک ایپیسوڈ بھی کر چکے ہیں۔ امام زاہد کوثی رحمہ اللہ جیسے وسیع الاطلاع عالم نے، جو خود محقق ہیں، مدقق ہیں، جو خود علوم عقلیہ و نقلیہ کے جامع ہیں، وہ ان کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں امام عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کے لیے کہ وَكَانَ أَعْلَمُ أَهْلَ عَصْرِهِ بِأَحَادِيثِ الْأَحْكَامِ، کہ یہ اپنے زمانے میں سب سے بڑھ کر احادیث احکام کا علم رکھنے والے تھے۔ عالم اہل عصرہ بأحادیث الاحکام، یہ اپنے زمانے میں احکام سے متعلقہ جو احادیث ہیں ان کا سب سے بڑھ کر علم رکھتے تھے۔ یہ گواہی امام زاہد کوثی رحمہ اللہ ایسے محقق ان کے لیے دے رہے ہیں۔ اور امام زاہد کوثی رحمہ اللہ نے تو ان کی تالیفات کے بارے میں اپنے شاگردوں کو باقاعدہ ابھارا۔ بہت بڑے محقق ہیں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ، یہ بھی خود کثیر العلم ہیں، خود وسیع الاطلاع ہیں، خود ان کا لوہا بھی میدان علم میں مانا جاتا ہے، بالخصوص عرب دنیا کے اندر ان کے چرچے ہیں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کے۔ یہ امام زاہد کوثری کے شاگرد ہیں۔ ان شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کو امام زاہد کوثری نے باقاعدہ یہ نصیحت فرمائی کہ آپ امام لکھنوی رحمہ اللہ کی کتابوں کا اعتناء کریں، اہتمام کریں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور دلچسپی سے پڑھیں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے امام زاہد کوثری کی نصیحت پر، ان کے کہنے پر ان کی کتب کا مطالعہ کرنا شروع کیا، اور پھر ایسا وہ ان کے علم سے انہوں نے فائدہ اٹھایا کہ انہوں نے ان کی باقاعدہ 7 کتابیں اپنی تحقیق کے ساتھ شائع کروائیں، اور ان پہ انہوں نے اپنی تعلیقات بھی لکھی ہیں، اپنے حواشی فٹ نوٹس بھی اس پہ دیے ہیں، وہ بھی چھپی ہوئی ہیں۔ اور وہ ان کی ہر جگہ جو کتابیں انہوں نے ان کے بارے میں شائع کی ہیں، وہاں پر جب ان کے حالات بیان کرتے ہیں، ہر جگہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے اس طرح ان کی تعریف کی ہے جیسے کہ ایک
محبت کرنے والا جان نثار شاگرد اپنے استاد کی تعریف کرتا ہے۔ شیخ عبدالفتاح ابو غدہ اتنے وسیع علم کے باوجود، تحقیق و تدقیق کا خود مینار ہونے کے باوجود ان کی تعریف بالکل اسی طرح کرتے ہیں جیسے ایک عقیدت مند اور جان نثار شاگرد کرتا ہے، کہ بالکل بچھے بچھے نظر آتے ہیں ان کے علم کے آگے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کو تو اتنا استحضار تھا کتابوں کا، اور ایسی نادر اور نایاب قسم کی کتابیں کہ جو مطبوعہ تو مطبوعہ، اس کے علاوہ جو مخطوطات ہیں، قلمی نسخے ہیں، ان کی عبارتوں تک ان کی رسائی ایسی تھی، ایسا ان کا حافظہ تھا، ایسا ان عبارات کا ان کو استحضار تھا، اور اپنی کتب کے اندر ان کو موقع محل کے مطابق اس انداز میں موتیوں کی طرح وہ لے کر آتے ہیں کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کے ہاتھ میں کوئی ٹارچ ہے اور سامنے کتب کا ذخیرہ، اور یہ ٹارچ ایسے جلاتے ہیں اور جو عبارت چاہتے ہیں، جو کتاب یہ لکھ رہے ہیں، جو بات یہ لکھ رہے ہیں، اس سے متعلق کوئی عبارت اگر یہ چاہتے ہیں وہاں کوٹ کرنا کسی پرانے عالم کی، کسی محدث کی، کسی مفسر کی، کسی فقیہ کی، کسی اصولی کی، تو یہ گویا ایسے ٹارچ سی کوئی ہاتھ میں اور ایسے ٹارچ لگاتے ہیں، اور وہ جا کر ان کتب کے ذخیرے کے اندر جا کر خاص اسی کتاب پہ، خاص اسی عبارت پہ جا کے وہ روشنی پڑتی ہے اور وہاں سے وہ گویا نقل کر لیتے ہیں۔ یعنی وہ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کو ایسا استحضار ہے اور ایسا مضبوط حافظہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، لگتا ایسا ہے گویا ٹارچ سی ہے، اور وہ ٹارچ جلاتے ہیں اور ٹارچ جا کے وہیں اسی عبارت پہ جا کے لگتی ہے اسی کتاب کے اندر، اور یہ وہاں سے نقل کر لیتے ہیں۔ یعنی ایسا ان کا عظیم الشان اور حیران کن حافظہ ہے، غیر معمولی قوت ذاکرہ کے حامل تھے امام عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ۔ اس کی گواہی دے رہے ہیں شیخ عبدالفتاح ابو غدہ، ایسے لوگ۔ پھر جو نزہۃ الخواطر کتاب کے مصنف ہیں عبدالحی حسنی، نزہۃ الخواطر کے اندر علماء ہند کے حالات جہاں انہوں نے جمع کیے ہیں، تو ان کے لیے انہوں نے جو بات کی ہے امام عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کے لیے، عبدالحی حسنی صاحب ان کے لیے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کانا من عجائب الزمن ومن محاسن الہند، کہ امام عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ تو عجائب زمانہ لوگوں میں سے ایک تھے اور ہند کے محاسن میں سے تھے۔ وکان الثناء علیہ کلمۃ اجماع، اور ان کی تعریف کرنا تو کلمہ اجماع ہے، یعنی ان کی تعریف و توصیف پہ سب اہل فضل و کمال کا اجماع ہے، اتفاق ہے۔ اور آگے ان کے لیے کہتے ہیں والاعتراف بفضلہ لیس فیہ نزاع، اور ان کی فضیلت کے اعتراف میں کسی قسم کا کوئی نزاع نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کہ اہل فضل و کمال ان کی فضیلت کو، ان کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور یہ عبدالحی حسنی خود بھی ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے ان سے استفادہ کیا۔ اب امام عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کا جو میں نے نامی ذکر کیا، اس کی طرف آتے ہیں۔ آپ کا نام جو ہے وہ عبدالحی آپ کا نام ہے، آپ کے والد ماجد نے یہ آپ کا نام رکھا تھا۔ جب آپ کے والد ماجد نے آپ کا یہ نام رکھا تو آپ کے والد کا نام تھا عبدالحلیم، وہ بھی بڑے عالم تھے، بڑے بزرگ تھے، انہوں نے آپ کا نام رکھا عبدالحی۔ تو کسی نے جو ہے وہ ذراہ مزاح یہ بات کی کہ حضرت آپ نے اپنے نام میں سے حرف نفی حذف کر دیا ہے، یعنی عبدالحلیم میں سے اگر لام اور میم کو نکال دیا جائے تو بن جاتا ہے عبدالحی۔ تو لام اور میم عربی کے اندر لم کہلاتا ہے، لم عربی میں حرف نفی ہے۔ تو انہوں نے ذرائع مزاح ان سے کہا کہ حضرت آپ نے نام بیٹے کا ایسے رکھا ہے جیسے گویا آپ نے اپنے نام میں سے حرف نفی نکال دیا ہو، لم نکال دیا ہو۔ تو اس سے پھر نیک فال لی انہوں نے بھی، اور خود امام لکھنوی رحمہ اللہ نے بھی بعد میں یہ کہا کہ اس سے نیک فال یہ لی گئی کہ حرف نفی نکل گیا ہے تو عبدالحی ہیں، یعنی حی کے بندے ہیں، زندہ کے بندے ہیں، گویا ان کی عمر لمبی ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں، نیک فال میں بھی لیتا ہوں کہ میری عمر لمبی ہو اور نیکیوں والی ہو، حسنات والی ہو، علم کی خدمت والی ہو اور حسن عمل والی ہو، آخرت میں بھی اچھی ہو، یہاں بھی طویل ہو۔ تو آپ امام عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کی عمر جو ہے وہ ظاہری طور پہ تو لمبی نہیں ہوئی، یعنی 39 برس اور 3 ماہ میں ان کا تقریباً وصال ہو گیا، لیکن اگر آپ ان کی خدمات کو دیکھیں، ان کی تصنیفات و تالیفات کو دیکھیں تو واقعی ان کی معنوی عمر بہت لمبی، کہ ایک عرصہ گزر گیا، تقریباً 1.5 صدی گزر گئی ہے ان کے وصال کو، ان کا نام آج تک باقی ہے اور ان کا کام بھی آج تک باقی ہے، کہ ان کی کتابوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو شائع ہے، جو مطبوعہ ہے، جو پبلشڈ ہے، اور اہل علم اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی ہماری میز کی زینت ہے، اس وقت جتنی کتابیں ہماری میز پہ رکھی ہوئی ہیں یہ ساری امام عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ ہی کی کتابیں ہیں، اور یہ ٹوٹل کتابیں نہیں ہیں ان کی کتابیں 100 سے زائد ہیں، یہ اس میں سے کچھ کتابیں ہیں جو ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ ڈسپلے کے طور پہ رکھی برکت کے لیے۔ اور وہ ان کے شاگرد نے جو ان کے لیے بات کی، بڑی عمدہ بات کی، علامہ عبدالعلی مدراسی نے ان کے لیے کہا ماتا عبدالحی لیکن لم یمت فیدانہ انما مات المسمى و اسمہ لا یموت،
کہ عبدالحی تو فوت ہو گئے لیکن ان کا فیضان فوت نہیں ہوا، تو مسمہ تو فوت ہو گیا لیکن ان کا نام جو ہے یہ فوت نہیں ہوا، یہ فوت نہیں ہوگا۔ اور واقعی دیکھیں 1.5 صدی گزرنے کے باوجود ان کا نام آج بھی عرب و عجم کے اندر چل رہا ہے، عرب و عجم میں ان کے نام کے چرچے ہیں اور ان کے کام کے بھی چرچے ہیں، ان کے کام کی گونج ہے۔ اور واقعی جب کوئی بندہ اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کے لیے کام ہے وہ باقی رہتا ہے۔ دیکھیں آج بھی 1.5 صدی گزر گئی، ان کے کام سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان کے نام کی زندہ رہنے کا بھی باعث ہے۔ امام عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کی جو کنیت ہے یہ ابو الحسنات ہے۔ آپ کے والد نے آپ کے بالغ ہونے کے بعد آپ کی یہ کنیت رکھی تھی۔ ابو الحسنات، حسنات جمع ہے حسنہ کی، حسنہ کہتے ہیں بھلائی کو، نیکی کو، ابو الحسنات یعنی بھلائیوں والا۔ واقعی امام عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کی جب ہم خدمات کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کے کام کو دیکھتے ہیں تو واقعی وہ ہمیں ابو الحسنات ہی نظر آتے ہیں کہ وہ ہر زاویے سے، ہر اعتبار سے، ہر ڈائمنشن سے ابو الحسنات ہیں، بھلائیوں والے ہیں، نیکیوں والے ہیں۔ نام نامی کے اندر جو لکھنوی کی نسبت ہے یہ لکھنؤ سے آپ کا تعلق، چونکہ لکھنؤ سے تھا اس لیے آپ کو لکھنوی کہا جاتا ہے۔ فرنگی محلی جو آپ کے نام میں نسبت استعمال ہوتی ہے یہ نسبت ہے فرنگی محل کی طرف۔ فرنگی محل یہ ایک علاقہ تھا، دراصل جہانگیر بادشاہ، مغل بادشاہ مشہور جہانگیر، وہ بیمار ہوا تو بہت سے لوگوں نے علاج کیا لیکن جو ہے علاج کامیاب نہیں ہوا، تو ایک فرانسیسی طبیب تھا، تاجر بھی تھا، طبیب تھا، بعض کہتے ہیں فرانسیسی طبیب تھا، بعض کہتے ہیں وہ انگریز طبیب تھا۔ تو اس طبیب نے علاج کیا جہانگیر کا، جہانگیر ٹھیک ہو گیا تو جہانگیر نے اس پر خوش ہو کر اس سے کہا کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، تو اس نے کہا کہ مجھے آپ ایک جگہ دے دیں یہاں لکھنؤ میں۔ تو پھر لکھنؤ کے اندر آپ جہانگیر نے اسے جو جگہ دی تھی اس فرانسیسی یا انگریزی تاجر طبیب کو، اس جگہ پہ اس نے کوٹھی بنائی تو وہ کوٹھی مشہور ہوئی فرنگی محل کے نام سے، اور پھر وہ جو پوری جگہ تھی محلہ پورا ہی فرنگی محل کے نام سے مشہور ہوا۔ تو اس کوٹھی کو بھی اور اس پورے محلے کو فرنگی محل کہا جاتا ہے۔ بعد میں جو ہے وہ علامہ قطب الدین شہید سہالوی رحمہ اللہ، ان کے شہادت کے بعد جب اورنگزیب عالمگیر نے یہ علاقہ ان کی اولاد کو دے دیا تھا جو اجداد میں سے ہیں امام عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کے، تو یوں پورے خاندان کو منسوب کیا جاتا ہے فرنگی محل کی طرف۔ اب اس میں دو قول ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ جو فرانسیسی یا انگریزی طبیب تھا وہ واپس اپنے وطن چلا گیا تو اس لیے وہ جو جگہ تھی چونکہ وہ حکومت کی ملک میں آ گئی واپس، تو اس لیے اورنگزیب عالمگیر نے اسے ان حضرات کو دے دیا۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ واپس تو نہیں گیا تھا، جہانگیر نے دی ہی ایک مخصوص مدت کے لیے تھی، یعنی لیز پہ دی تھی، اور اس کا جو ٹینیور تھا وہ ٹینیور پورا ہو گیا، اور جب ٹینیور ختم ہونے کے بعد وہ زمین واپس مل گئی حکومت کو، تو یوں انہوں نے پھر یہ والی زمین ملا قطب الدین شہید سہالوی رحمہ اللہ کی اولاد کو دے دی، تو وہاں پہ ان کا خانوادہ آ کر بسا ہے، تو یوں وہ سارا خانوادہ فرنگی محل کے نام سے مشہور ہے۔ تو علامہ عبدالحی فرنگی محلی رحمہ اللہ کے نام میں فرنگی محل اس وجہ سے آتا ہے۔ امام عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کے اساتذہ کی طرف آئیں تو آپ کے اساتذہ کے اندر جو شیوخ التخریج ہیں، سب سے زیادہ آپ نے علم حاصل کیا اپنے والد ماجد علامہ عبدالحلیم لکھنوی فرنگی محلی سے، جن کا حاشیہ قمر الاقمار نور الانوار پہ بڑا مشہور ہے اور مدارس دینیہ میں پڑھایا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں آپ نے کتاب بھی لکھی حسرت العالم بوفات مرجع العالم، اور چھپی ہے وہ اس نام سے حسرت العالم بوفات سید العالم۔ آپ نے مرجع العالم نام رکھا تھا، چھپی سید العالم کے نام سے۔ حسرت العالم پڑھنا بھی درست ہے، حسرت العالم پڑھنا بھی درست ہے، ناشرین نے عالم لام کے نیچے زیر لگائی ہے، میرے نزدیک ویسے جو ہے وہ حسرت العالم پڑھنا زیادہ صحیح ہے، معنی دونوں اعتبار سے درست بیٹھتا ہے لیکن زیادہ اچھا اور زیادہ بلیغ معنی بنتا ہے عالم، حسرت العالم بوفات مرجع العالم یا حسرت العالم بوفات سید العالم۔ دوسرے استاد آپ کے ہیں مفتی نعمت اللہ، جو آپ کے والد کے ماموں بھی تھے، استاد بھی تھے، ان سے آپ نے علوم ریاضیہ پڑھے ہیں، اکثر علوم آپ نے اپنے والد سے پڑھے ہیں، علوم ریاضیہ آپ نے مفتی نعمت اللہ صاحب سے پڑھے ہیں، پھر آپ نے جو ہے وہ اپنے اس والد گرامی کے شاگرد ہیں مولانا خادم حسین مظفر پوری رحمہ اللہ، ان سے آپ نے کچھ علوم حساب پڑھے ہیں۔ اور یہ جو خادم حسین صاحب ہیں انہوں نے آپ کی کتابوں کی حفاظت کا بھی انتظام کیا اور آپ کے والد ماجد کی کتابوں کی حفاظت کا بھی اہتمام کیا۔ پھر آپ کے جو ہے وہ استاد جن سے آپ نے حفظ کا علم حاصل کیا، حافظ قاسم، ان سے آپ نے حفظ کیا ہے، پھر دوسرے استاد ہیں حافظ ابراہیم پوربی رحمہ اللہ جن سے آپ نے حفظ کیا ہے۔ یہ آپ کے شیوخ التخریج کہلاتے ہیں۔ کچھ آپ کے شیوخ الاجادہ ہیں جیسے علامہ احمد زینی دہلان مکی رحمہ اللہ، شیخ عبدالغنی دہلوی رحمہ اللہ، علامہ عبداللہ بن علی عامری حنبلی رحمہ اللہ، شیخ علی حریری، یہ حضرات وہ ہیں جن سے آپ کو علوم و فنون کی
اجازت ہے۔ یہ شیوخ الاجازہ ہیں، شیوخ التخریج کا ذکر میں نے آپ کے کر دیا۔ تصنیفات و تالیفات کی طرف آئیں تو آپ کی تصنیفات و تالیفات 100 سے زائد ہیں، ان میں سے چند مشہور کتب کا، مطبوعہ کتب کا میں ذکر کر دیتا ہوں، وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے سب کا تو ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے عمدہ آپ کی یہ کتاب ہے الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل، یہ میرے ہاتھ میں ہے، الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل، جرح و تعدیل پہ بہت شاندار کتاب ہے۔ یہ کتاب جہاں جہاں برِ صغیر پاک و ہند میں تخصص فی الحدیث ہوتا ہے وہاں پہ کریکولم کا حصہ ہے، کورس کا حصہ ہے، داخل درس ہے، پڑھائی جاتی ہے، اور مجھے بھی کئی سالوں سے لگاتار اس کی تدریس کا شرف حاصل ہے، پڑھائی جاتی ہے۔ بہت عمدہ کتاب ہے، اور جتنی کتابیں جرح و تعدیل پہ اس کے بعد لکھی گئی ہیں ان سب کے لیے یہ ماخذ اور مرجع کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور شیخ عبد الفتاح غدہ ایسے محقق نے اس کے لیے یہ کہا کہ زمانے گزر گئے، بڑے بڑے حفاظ گزرے، بڑے بڑے علماء محدثین گزرے، لیکن ایسی کتاب اس فن کے اندر کسی نے بھی ان سے پہلے نہیں لکھی۔ یہ سبقت کا اعزاز جو ہے امام عبداللہ لکھنوی رحمہ اللہ کو حاصل ہے، اور یہ کتاب شائع بھی شیخ عبد الفتاح غدہ کی تعلیقات کے ساتھ ہوئی ہے۔ بہت عمدہ، شاندار، جاندار کتاب ہے، جیسی تعلیقات ہونی چاہیے تھی ویسی، جیسی کتاب بے مثال ہے ایسی اس کی تعلیقات بھی بے مثال ہے۔ پھر ہمیں ایک کتاب نظر آتی ہے امام عبداللہ لکھنوی رحمہ اللہ کی الاجوبۃ الفاضلہ للاسئلۃ العشرۃ الکاملہ۔ 10 سوال آپ سے پوچھے گئے تھے، ان 10 سوالوں کا جواب آپ نے دیا ہے، دوران سفر دیا ہے۔ یہ بھی علوم الحدیث کے بارے میں ہے، شاندار کتاب ہے، یہ بھی شیخ عبد الفتاح غدہ نے اپنی تعلیقات کے ساتھ شائع کروائی ہے، عمدہ کتاب ہے، اور یہ بھی تخصص فی الحدیث کے اندر داخل درس ہے کئی جگہوں پر، کئی مدارس میں، اور خود میں بھی اس کو کئی دفعہ پڑھا چکا۔ پھر آپ کی کتاب میں نظر آتی ہے، یہ بھی شیخ عبد الفتاح غدہ نے اپنی تعلیقات کے ساتھ شائع کروائی، تحفۃ الاخیار باحیاء سنت سید الابرار۔ شاندار کتاب، بے مثال کتاب ہے، اس میں سنت کے بارے میں جو مباحث ہیں بڑے عمدہ انداز میں، سنت کی کیا تعریف ہے، مختلف تعریفیں ذکر کر کے ان تعریفوں پہ نقد کر کے پھر خود ایک جامع معنی تعریف امام لکھنوی رحمہ اللہ نے کی ہے، بڑی عمدہ کتاب ہے سنت کے مباحث کے بارے میں۔ پھر اس پہ آپ کی تعلیقات بھی ہیں، نخبۃ الانظار علی تحفۃ الاخیار کے نام سے آپ کی اپنی تعلیقات، پھر شیخ ابو غدہ کی تعلیقات بھی ہیں، بہت شاندار عمدہ کتاب، لائق مطالعہ کتاب ہے۔ پھر ہمیں ایک کتاب نظر آتی ہے آپ کی ظفر الامانی بشرح مختصر سید الشریف الجرجانی۔ امام شریف جرجانی رحمہ اللہ نے علوم الحدیث کے بارے میں، اصول الحدیث کے بارے میں ایک رسالہ لکھا تھا، اس رسالے کی آپ نے یہ شرح کی ہے ظفر الامانی کے نام سے، شاندار جاندار کتاب، اپنی مثال آپ کتاب ہے۔ یہ کتاب بھی شیخ عبد الفتاح غدہ نے اپنی تعلیقات کے ساتھ شائع کروائی ہے، با کمال کتاب ہے، یہ بھی بعض جگہوں پہ تخصص فی الحدیث میں داخل درس ہے، پڑھائی جاتی ہے، یہ کتاب بھی لائق مطالعہ، اس کتاب کو بھی پڑھنا چاہیے۔ پھر ہمیں آپ کی ایک کتاب نظر آتی ہے سباحۃ الفکر فی الجہر بالذکر، ذکر بالجہر کے بارے میں عمدہ مباحث پر اپنی کتاب ہے، یہ بھی شیخ عبد الفتاح غدہ نے اپنی تعلیقات کے ساتھ شائع کروائی ہے۔ پھر ہمیں آپ کی ایک کتاب نظر آتی ہے اقامۃ الحجہ علی ان الاکثار فی التعبد لیس ببدعہ، کہ کثرت کے ساتھ عبادت کرنا بدعت نہیں ہے، تابعین سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، صالحین سلف سے ثابت ہے۔ اس پہ بہت عمدہ انداز پہ دلائل جمع کیے ہیں آپ نے، کتاب و سنت کے بھی، صالحین سلف کے بھی، اور جتنے شبہات وارد ہوتے ہیں ان کا بڑے عمدہ انداز میں جواب دیا، یہ بھی شیخ عبد الفتاح غدہ نے اپنی تعلیقات کے ساتھ شائع کروائی ہے۔ شاندار جاندار کتاب ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ کی کتاب جو ہے وہ التعلیق الممجد، موطا امام محمد پہ جو آپ کا حاشیہ ہماری میز کی زینت ہے، وہ بھی التعلیق الممجد علی موطا امام محمد۔ یہ جو آپ نے التعلیق الممجد لکھا ہے، اس کے اندر بھی آپ نے بڑے عمدہ کام کیا، اور اس کتاب کے بارے میں بعض حضرات نے یہ کہا کہ اس کے علاوہ آپ کی اور کوئی کتاب نہ ہوتی تو بھی آپ کا نام باقی رکھنے کے لیے کتاب کافی تھی۔ 7 نسخے آپ نے سامنے رکھے ہیں، اور ان 7 نسخوں کو سامنے رکھ کے آپ نے اس کا موازنہ کیا ہے، مقارنہ کیا نسخوں کو، اور اس پہ بہت عمدہ شرح آپ نے اچھے انداز میں لکھی ہے۔ اسی طرح جو آپ نے وقایہ کی ایک شرح لکھی ہے عمدۃ الرعایہ کے نام سے، عمدۃ الرعایہ علی شرح الوقایہ، ہماری میز کی زینت ہے، بہت شاندار کتاب، عمدہ کتاب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کی نیت سے، زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے، اور جو اس پر اشکالات تھے ان کا جواب دیا ہے۔ 3 رسالے ہیں، نام ہے اس کا زیارت روضہ اطہر کی شرعی حیثیت، اس نام سے چھپی ہوئی ہے، تینوں رسالے اس کے اندر موجود ہیں، الکلام المبرور، الکلام الماسور، السعی المشکور، یہ 3 رسالے ہیں، تینوں بہت شاندار، اردو کے اندر ہیں، باقی کتابیں عربی میں جن کا میں نے تعارف کرایا، کچھ کے تراجم موجود ہیں، کچھ کے نہیں ہیں، یہ بہرحال اردو کے اندر ہے۔ تو اور بھی کئی کتابیں انشاءاللہ پھر کسی ایپیسوڈ میں امام لکھنوی رحمہ اللہ کی دیگر خدمات پہ ہم روشنی ڈالیں گے اور دیگر تصانیف کا ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی امام عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کے درجات کو اور بلند فرمائے، اور ہمیں ان کے فیض و برکات سے حظ وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔